بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفلسی اور ثروت مندی کتاب کا سلسلہ جاری ہے۔ موزن کے جملات کو تکرار کرنا۔ روایات و احادیث کے مطابق رزق میں وسعت کا ایک اور سبب موزن کے جملات کو تکرار کرنے کا ہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، موزن کے جملات کو تکرار کرنا رزق میں اضافہ کا سبب ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اپنی غربت اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی اذان سنو تو موزن کے جملات کو دہراؤ۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ سلیمان بن مقبل مدائنی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، آخر یہ مستحب کیوں ہے کہ انسان جب بھی اذان کی آواز سنے تو موزن کے جملات کو دہرائے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ یہ عمل رزق میں اضافہ کا سبب ہے۔ نماز شب پڑھنا۔ نماز شب جسے نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، اس کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کے علاوہ متعدد دنیاوی اور اخروی اثرات کا باعث ہے، جن میں رزق میں اضافہ بھی شامل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نماز شب سے چہرہ خوبصورت، اخلاق اچھا اور خوشبو پاکیزہ ہو جاتی ہے، رزق میں زیادہ اور قرض ادا ہو جاتے ہیں، غم دور اور آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، نماز شب سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا مومنین کی اہم ترین صفات میں سے ایک ہے۔ تاہم اسلامی تعلیمات میں اس نقطہ کی طرف رہنمائی کی گئی کہ استغفار کے دنیاوی فوائد میں سے ایک اہم فائدہ مادی رزق میں اضافہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور اموال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے غافل ہو کر کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کا جبران کرے تو نہ صرف اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے بلکہ کبھی گناہوں کو نیکی میں بھی بدل دیا جائے گا۔ پھر انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، وہ تمہیں مقررہ مدت تک دنیا میں اچھی زندگی فراہم کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کا صلہ دے گا۔ متعدد احادیث میں بھی توبہ استغفار کو رزق میں وسعت کا سبب قرار دیا گیا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور قحطی کا شکوہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر دوسرا شخص آیا اور مفلسی اور تنگ دستی کا شکوہ کیا تو آپ علیہ السلام نے بھی اسے توبہ استغفار کی نصیحت فرمائی۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا، میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے اولاد عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اسے بھی توبہ استغفار کی تاکید فرمائی۔ امام حسن علیہ السلام کے اصحاب نے دریافت کیا کہ لوگوں نے مختلف حاجات طلب کی لیکن آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے مذکورہ آیت کی تلاوت کی۔ اسی طرح دیگر روایات میں بھی پروردگار نے استغفار کو رزق میں اضافہ کا سبب قرار دیا۔ چنانچہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، استغفار رزق روزی کو زیادہ کرتا ہے۔ مولا کائنات نے ایک اور حدیث میں اپنے صحابی کمیل کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جب تمہارا رزق آہستہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو تو تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی۔ اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان پر احسان کرنا بھی رزق میں اضافہ کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی کے لیے بھلائی کے ساتھ بھلائی کرنا رزق میں اضافہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان باہمی الفت اور خوش اخلاقی کو رزق میں وسعت کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہر وہ گھر جس کے رہنے والوں کو ان کے حصے کی باہمی مہربانی مل جائے، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور تواضع کے ساتھ برتاؤ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔
اپنی زندگی کی وجہ معاش میں باہمی مہربانی اور مال و دولت کی وسعت سے بہتر ہے۔ باہمی مہربانی اور تواضع سے کوئی کمی باقی نہیں رہتی اور فضول خرچی سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ اس حدیث میں امام معصوم علیہ السلام نے باہمی مہربانی اور خوش اخلاقی کو رزق و روزی میں وسعت کا سبب قرار دینے کے ساتھ اس اہم نکتہ کی طرف متوجہ فرمایا کہ کسی بھی گھر کے افراد کے درمیان باہمی مہربانی کا جذبہ مال و دولت کی وسعت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لہٰذا اگر کسی گھر کے افراد کے درمیان باہمی مہربانی کا جذبہ ہو اور وہ آپس میں خوش اخلاقی کا برتاؤ کریں تو کبھی تنگ دستی اور مفلسی کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہو۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینا۔ رزق و روزی میں کثرت کا ایک اور سبب صدقہ اور زکوٰۃ دینا ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جابر جعفری کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور اور رزق و ثروت مندی میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا۔ ائمہ اہل بیت کی احادیث میں طلوع فجر سے طلوع شمس کے دوران سونے کی مذمت کی گئی ہے اور اس دوران کسی بھی عبادت میں مصروف رہنے، مثلاً رزق روزی کے حصول کے لیے نکلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے کو رزق روزی میں اضافہ کا سبب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے شیعوں کو سلام پہنچانے اور تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کے بعد فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا مگر یہ کہ خود کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہوں، بس تم پر محنت و کوشش کرنا ضروری ہے، اور جب تم صبح کی نماز پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ تو صبح سویرے رزق حاصل کرنے کے لیے نکلو اور حلال رزق حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا اور اس میں تمہاری مدد کرے گا۔ نماز فجر اور عصر کے بعد تعقیبات پڑھنا۔ بعض احادیث کے مطابق فجر اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات خدا کے ذکر میں مصروف رہنا رزق کی وسعت میں نہایت مؤثر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صبح اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد تعقیبات میں مصروف رہنے کو رزق کے حصول میں محنت مزدوری کرنے سے زیادہ مؤثر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک تعقیبات اور دعا کے لیے بیٹھنا رزق کے حصول میں زمین پر چلنے پھرنے سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔ متفرق اسباب۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک نسبتاً طولانی حدیث میں رزق و روزی میں اضافہ کے مختلف اسباب کو یکجا بیان فرمایا، جس میں سے اکثر موارد کا ذکر پہلے کر چکے ہیں، البتہ جن موارد کا ذکر نہیں ہوا وہ یہ ہیں۔ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا رزق میں اضافہ کا سبب ہے۔ زندگی کے امور میں امانت داری سے کام لینا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ حق بات کہنا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ رفع حاجت کے وقت باتیں نہ کرنا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ حرص کو چھوڑنا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو کھانا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ جو کوئی ہر روز 30 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرے یعنی سبحان اللہ کہے، اللہ اس سے 70 طرح کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جن میں سے آسان مصیبت شدید فقر و تنگ دستی ہے۔ رزق و روزی میں برکت۔ مفلسی اور ثروت مندی کے موضوع میں ایک اہم بحث رزق و روزی میں برکت ہے۔ اسلامی معاشرے میں برکت کا مفہوم ہر خاص و عام کے لیے قدرے واضح ہے۔ اکثر اوقات عام لوگ اپنے اموال میں برکت کی خواہش رکھتے ہیں اور کبھی کبھار اپنے رزق و مال کی تعریف کرتے ہوئے اس میں برکت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، یا کبھی کبھار دین کی طرف رغبت رکھنے والے مسلمان اپنے مال میں برکت کے لیے دعا بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں مال و دولت یا رزق و روزی میں برکت کے سلسلہ میں چند بنیادی اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ برکت کا صحیح مفہوم۔ شاید ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ برکت کے صحیح مفہوم سے واقف نہ ہوں، یا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں برکت کس طرح پیدا ہوتی ہے، یا برکت والی چیز میں کیا خصوصیت پائی جاتی ہے۔ برکت کا لغوی معنی کسی چیز میں الہی خیر کا پایا جانا ہے۔ علماء و مفسرین نے برکت کو پائیدار خیر و بھلائی کے معنی میں بیان کیا۔ اس بنا پر ہر پائیدار نعمت کو برکت شمار کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ایسی چیزیں جو جلدی ختم یا بے تاثیر ہو جائیں انہیں بے برکت کہا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر برکت سے نعمت کی کثرت مراد لیا جاتا ہے۔
مثلاً جب کہا جائے کہ خدا تمہارے مال میں برکت دے تو اس سے مراد مال کی کثرت لیا جاتا ہے، لیکن اگر برکت کے معنی میں دقت کی جائے تو واضح ہوگا کہ کسی چیز میں برکت سے مراد ہمیشہ اس کی کثرت نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ کوئی چیز ظاہری طور پر کم ہونے کے باوجود کافی ہو، جسے برکت کے عنوان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کثرت اور برکت کے اسی تفاوت کے پیش نظر روایات و احادیث میں رزق میں کثرت کی نسبت رزق میں برکت کی دعا کرنے پر زیادہ تاکید کی گئی ہے۔